ایک شخص نے بھی اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور غلط راستے کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تو یہ ثواب مجھے ملے گا، میری آخرت آسان ہو جائے گی، میں تو اپنی آخرت آسان کر رہی ہوں۔ یہ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر سکتی ہے، لیکن مرد اس کو پورا چاہیے ہوتا ہے۔ وہ آدھے مرد پر اتفاق نہیں کرتی کہ آپ کی بیوی گھر میں بیٹھی ہے، آپ کے ساتھ آلریڈی پیار کرنے والی ایک بندی بیٹھی ہے، اس سے آپ محبت نہیں کر رہے اور جا کے باہر آپ کہیں محبتیں کر رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ حقیقی عشق وہ ہوتا ہے جو حد میں رہ کر بے حد کیا جاتا ہے۔ عشق تو خیر انسان کے لیے لفظ بنا ہی نہیں ہے، یہ میں آج آپ کو کلیئر کر دوں۔ عشق کا تعلق صرف رب کی ذات کے ساتھ ہے۔ عورتیں زیادہ جھوٹ بولتی ہیں، عورتیں دھوکہ بھی دیتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کی شہرک سے بھی زیادہ آپ کے نزدیک ہے، یہ ہے شہرک، یہ 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں ہے، یہ ہے شہرک۔ اللہ اتنا ہمارے قریب ہے جتنا یہ شہرک جو ہے وہ ہماری سانس کی نالی سے قریب ہے۔ عشق کا لفظ اور حقیقی عشق کا لفظ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت کے لیے نہیں ہے، دنیا کے کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کسی عورت کو یہ یقین دلاتے ہیں، کسی مرد کو یہ یقین دلاتے ہیں مجھے تم سے عشق ہے، میں تمہارے عشق میں غرق ہوں، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے جن کے دل دکھائے ہیں ان سے ہم نے معافیاں مانگی ہیں؟ کیا ہم نے جن سے دھوکے کیے ہیں، جن کو محبت میں توڑا ہے، کیا ہم نے ٹھیک کیا ہے؟ جن کو صحیح طریقے سے نیند نہیں نہ آتی رات کو، جو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، جو دوائیوں پر لگے ہیں، جو بیمار ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ زندگی میں یہ جسم اور یہ دماغ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے آپ کے پاس۔ اگر اس امانت کے ساتھ خیانت کی تو اللہ کو جا کے جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ میں دم ہے تو محبت کیجیے گا۔ دمدار لوگوں کا کام ہے، جگر والے لوگوں کا کام ہے محبت کرنا، کیونکہ محبت نبھائی جاتی ہے۔ آج کے یہ جو چوزے محبت کر رہے ہیں نا معذرت کے ساتھ، یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ ڈرامے بازیاں ہیں۔ کہ سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ آج ہم حقیقی عشق اور حقیقی محبت کے درمیان جو ایک مائنر سا فاصلہ ہے، جو ایک مائنر سا گیپ ہے، اس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے، سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے اور معرفت کی پوائنٹ آف ویو سے۔ یعنی کہ اگر آپ اسپرچوئل پرسنالٹی ہیں، آپ کے اندر اسپرچویلٹی ہے، تو آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کسی حقیقی عشق کی راہ پر ہیں بھی کہ نہیں؟ اور اگر آپ محبت کی راہ پر ہیں، دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں، لوگوں سے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، تو یہ بھی اسپرچویلٹی کی ایک قسم ہے۔ اس کو بھی جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس منزل کی طرف راغب ہو چکے ہیں جسے محبت کہتے ہیں۔ دیکھیں محبت یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکے نے لڑکی کو پسند کیا، لڑکی نے لڑکے کو پسند کیا اور جی محبت کا اظہار کر دیا، محبت ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ عشق معشوقی شروع ہو گئی اور پھر جو ہے ڈیٹیں شروع ہو گئیں اور پھر کہیں کسی کارنر پہ اور کہیں کسی جگہ ریسٹورنٹ پہ اور کہیں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کا سہارا لے لیا۔ یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ یہ آج میں آپ کو کلیئر کر دوں، جو خواتین و حضرات یعنی کہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح کی محبت میں ملوث ہیں جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے محبوب کو وقت دے رہے ہیں، کہیں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، کوئی اچھی باتیں کر رہے ہیں، ملنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، تو یہ آپ کی چوائس ہو سکتی ہے، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ محبت میں محبوب جو ہے اس کے لیے حب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حب کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہی محبوب ہے، پھر عاشق کے لیے دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں کے جو یہ لفنٹر عاشق ہیں، یہ تو ماشاءاللہ ہر دوسرے دن انہیں کسی نہ کسی سے محبت ہوئی ہوتی ہے، ہر دوسری تیسری چوتھی لڑکی سے محبت کرتے ہوئے جو ہے وہ اظہار کرتے ہوئے ان کی زبان بھی نہیں لرزتی اور ان کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، بڑے تپاک انداز سے جو ہے پرتپاک انداز سے استقبال کرتے ہیں آنے والی خواتین کا۔ تو یہ والی جو لڑکیاں ہیں نا، جو ایسے لڑکوں کی باتوں پہ بھروسہ کر لیتی ہیں کہ شاید یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا آپ سے محبت کرتا ہے نا تو وہ آپ کو پبلک پوائنٹ پہ بیٹھنے کے لیے نہیں کہے گا۔ سب سے پہلی بات، اگر کوئی لڑکا پبلک پوائنٹ کا مطلب یہ کہ وہ آپ کو رش میں نہیں لے کر جائے گا، وہ آپ کو سیپریٹلی اکیلے ملنے کے لیے نہیں کہے گا، بلکہ وہ آپ کی عزت اور احترام رکھتے ہوئے آپ کو سمجھائے گا کہ جب تک ہمارا کوئی تعلق نہیں جڑ جاتا تب تک ہم باہر اتنا نہیں مل سکتے ہیں، یا وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کانٹیکٹ رہے گا، فون پر بات کرے گا، بٹ آپ کو جو ہے وہ اس طرح تماشا بنا کے سڑکوں پر جو ہے وہ نہیں لے کے جائے گا۔
اور لڑکیوں کو تماشا بننا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کسی بھی لڑکے کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہیں تو آپ کا کوئی رشتہ دار دیکھ لے, آپ کا کوئی دوست احباب دیکھ لے, تو ظاہری بات ہے آپ کو اس کو جواب دینا پڑے گا, اور آپ اس کی جواب دہ ہوں گی, عزت بھی جائے گی اور محبت کا فالودہ بھی نکلے گا. تو یہ جو محبت کے فالودے نکال رہے ہیں نا لوگ, یہ تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ حقیقی عشق اور حقیقی محبت کی طرف کیسے آئیں گے. آج میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دیکھیں, حقیقی عشق وہ ہوتا ہے جو حد میں رہ کر بے حد کیا جاتا ہے, یعنی محبت سے راستہ ملتا ہے حقیقی عشق کا. لیکن اگر آپ محبت کی بات کر لیں تو محبت میں تو پھر یہی جو ہے وہ شاعروں نے جو شاعری کی ہے کہ تجھے 1000 بار دیکھ کر بھی دل نہیں بھرتا, تجھے 1000 بار دیکھ کر بھی دل نہیں بھرتا, ہر بار دل نے یہی کہا بس ایک بار اور. تو یہ جو صورتحال ہے نا محبت اور کرنے والوں کی, عشق کرنے والوں کی, یہ عاشق معشوقی جو ہے, یہ عشق تو خیر انسان کے لیے لفظ بنا ہی نہیں ہے. یہ میں آج آپ کو کلیئر کر دوں. عشق کا تعلق صرف رب کی ذات کے ساتھ ہے, عشق کا تعلق آپ کے کام کے ساتھ ہے, عشق کا تعلق وجد کے ساتھ ہے, معرفت کے ساتھ ہے, نظر کے ساتھ ہے, عطا کے ساتھ ہے. عشق کا تعلق کچھ اور ہے. اس لیے کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ عشق کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرنی, کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت میں آپ بہت سی شاعری بھی کرتے ہیں, محبت میں ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, بٹ محبت وہ ہے جو پاکیزہ ہے. اور میں اگر یہاں یہ کہوں کہ کیوں شرمندہ کرتے ہو یہ رسمی باتیں پوچھ کر, کیوں شرمندہ کرتے ہو یہ رسمی باتیں پوچھ کر, حال ہمارا وہی ہے جو تم نے بنا رکھا ہے. دیکھیں, محبت میں کسی بھی انسان کا حال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی شکل پہ لکھا ہوتا ہے اس کا کیا حال ہے. یہ اپنے محبوب کے پیچھے کس حد تک پاگل ہے یہ اس کی حرکتیں بتا رہی ہوتی ہیں, اس کی سوچ بتا رہی ہوتی ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ لیول اور اس کی تھنکنگ پوائنٹس بتا رہے ہوتے ہیں. تھاٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتے ہیں, اس کے بارے میں کتنی سوچ رکھتے ہیں. آج کل دنیاوی تو کوئی محبوب رہ نہیں گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر محبوب اور محبت پاک ہو جائے نا, یاد رکھیے گا میری بات, غور سے سنیے گا, محبوب اور محبت اگر آپ کی پاک ہے, اچھی ہے, صاف ستھری ہے, آپ کے حق میں بہتر ہے, تو صدائیں عرش سے کن لے آتی ہیں. جب آپ صدا کرتے ہیں نا, اللہ سے دعا کرتے ہیں محبت پانے کی, تو عرش سے کن کی صدا آتی ہے کہ جا میرے بندے, تو نے جس کے لیے میرے آگے ہاتھ پھیلایا ہے میں نے تجھے وہ عطا کر دیا ہے. لیکن ایک چیز ہونی چاہیے, محبوب سالڈ ہونا چاہیے, خاندانی ہونا چاہیے, نسلی ہونا چاہیے, اس کو بھی آپ کے ساتھ اتنی ہی محبت یا آپ کے ساتھ اتنی عزت ہونی چاہیے کہ جتنی آپ اس کی کرتے ہیں. کیونکہ یہ صرف قسمت کی باتیں ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا, وہ حقیقی محبت کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کرتی ہے. لیکن آج کی عورت جو ہے, آج کی لڑکی جو ہے, وہ کیونکہ حقیقی محبت کرنا چاہتی ہے, مگر وہ لڑکا جسے وہ حقیقی محبت کرنا چاہتی ہے اس کے کہیں آگے افیئر اور بھی چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ حقیقی محبت ریونج میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر وہ ریونج کے لیے جو ہے وہ دوسرے لڑکوں سے دوستیاں کرتی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ضائع کرتی ہے. جبکہ لڑکیوں کو میں یہ سمجھاؤں گی کہ اگر خدا نخواستہ محبت میں دل ٹوٹ بھی جاتا ہے, اگر آپ کا جو ہے وہ کوئی بہت پرسنل میٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ مینٹل پیس ان لوگوں کا خراب ہوتا ہے جو محبت میں پڑ جاتے ہیں. سب سے زیادہ مینٹل پیس بریک ان کا ہوتا ہے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. ایز اے ماہر نفسیات بتا رہی ہوں کہ ایسے لوگ زیادہ تکلیف اور اذیت اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں جن کی محبت انہیں نہیں مل پاتی, یا جن کی محبت آگے کئی محبتوں میں ملوث ہوتی ہے. ایسے لوگ ذہنی طور پر تکلیف اور اذیت کا شکار رہتے ہیں. خوشی ان کے ذہن سے اور ان کے دل سے, ان کی پرسنالٹی سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے. وہ اپنے اوپر توجہ کم دیتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ سیڈنس کی طرف آ جاتے ہیں. ایک ایسی پرسنالٹی بن جاتے ہیں کہ یا تو پھر انہیں اپنے اوپر جو ہے وہ تشدد کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے, یعنی کہ ایک سیڈس پرسنالٹی, یا پھر ایک جو ہے وہ ایسی پرسنالٹی بن جاتے ہیں جس میں وہ ایک ایسی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں کبھی وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ احساس برتری میں بھی لے کر آئیں گے, یا پھر وہ اپنے آپ کو کسی کے لیول پر جو ہے وہ کمپیٹ بھی کر پائیں گے. تو عورت کی بات یہ ہے کہ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر سکتی ہے, لیکن مرد اس کو پورا چاہیے ہوتا ہے. وہ آدھے مرد پر اتفاق نہیں کرتی کہ مرد جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آدھے اس عورت کے ہیں, آدھے اس عورت کے ہیں, آدھے اس عورت کے ہیں. جو مرد اپنے آپ کو آدھا آدھا بانٹ کر عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے, وہ یہ سمجھ لے کہ آپ کبھی کسی ایک عورت کو خوش نہیں رکھ سکتے, کیونکہ عورت کو پورا مرد چاہیے, عورت کو آدھا مرد چاہیے ہی نہیں. اور آپ اس کو آدھا مرد پرووائڈ کرنے یا اس کے ساتھ آدھا مرد جو ہے وہ شیئر کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہمارے پاکستانی مردوں کا یہی پرابلم ہے, آپ یقین کریں, یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ وہ
ایک عورت کو آدھا مرد جو ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو جو ہے وہ اتنا بھی مرد مل گیا ہے. ایسے نہیں ہوتا. بیوی ہو یا پسند کرنے والی من پسند خاتون ہو, ایک من پسند عورت ہو یا اس کا من پسند جو ہے وہ شوہر یا شخص ہو, تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائے گی لیکن وہ آپ کی کیئر کرنی نہیں چھوڑتی, وہ آپ کے لیے کھانا بنانا نہیں چھوڑتی, وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس کرنا نہیں چھوڑتی. یہ ایک عورت ہے. لیکن یہ وہ اچھی عورت کی بات کر رہی ہوں میں. بری عورتیں بھی اسی دنیا میں موجود ہیں. عورتوں سے ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دوزخ پڑے گا. اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ اس کے پیچھے ریزنز ہیں کہ عورتیں زیادہ جھوٹ بولتی ہیں, عورتیں دھوکہ بھی دیتی ہیں, عورتیں اگر ریونج پر اتر آئیں تو ان سے زیادہ خطرناک ریونج بھی کسی کا نہیں ہے. میں بھی ایک عورت ہوں, لیکن کیونکہ ایک عورت کی سائیکالوجی ایک مرد کی سائیکالوجی سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں, تو ہم پھر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کس حد تک اور کس نہج تک پہنچ سکتی ہے اور ایک مرد جو ہے وہ کس حد تک پہنچ سکتا ہے. مرد اکثر اوقات اپنا ریونج چھوڑ دیتے ہیں, مرد اکثر اوقات برداشت کر لیتے ہیں, صبر میں آ جاتے ہیں, عورت کی بہت بڑی بڑی باتیں بھی برداشت کر لیتے ہیں, لیکن عورت نہیں کرتی. عورت جذباتی ہوتی ہے, اسی لیے عورت کو مظلوم اور معصوم بھی قرار دے دیا گیا کہیں کہیں, اور کہیں کہیں عورت کو جو ہے وہ ظالم بھی قرار دے دیا گیا. تو ظلم کی یہ انتہا جو مرد کر رہا ہے عورت پر, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ آدھا مرد پرووائڈ کر رہے ہیں عورت کو. جس دن آپ نے پورے کا پورا ایک ہی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کر لیا نا, اس دن آپ کی بیویاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کے مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو تھی حقیقی محبت کیا ہوتی ہے. حقیقی محبت میں آپ پورے کے پورے اسی شخص کے ہوتے ہیں جس شخص سے آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں. یہ حقیقی محبت ہے. اور یہ جو آج کی دنیا کی محبتیں ہیں, اس میں آپ آدھے ادھورے دوسرے کو پرووائڈ ہو رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. یہ میں نے آج آپ کو بہت آسان کر کے سمجھا دیا ہے کہ آخر اوقات ہمارے درمیان میں محبت نہ ہونے یا محبت نہ بچنے کی وجوہات کیا ہیں اور حقیقی محبت نہ بچنے کی وجوہات کیا ہیں. تو یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آج میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا حقیقی عشق کی طرف کہ حقیقی عشق کیا ہوتا ہے. دیکھیں, حقیقی عشق جو ہے نا, اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گی کہ تجلی نار تھی یا نور, نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. تجلی نار تھی یا نور, نہ یہ بات تم سمجھے نہ ہم سمجھے. جلا کیوں کر کوہ طور, نہ یہ بات تم سمجھے نہ ہم سمجھے. وہ شیرگ سے بھی ہے زیادہ نزدیک, یہ قرآن کہتا ہے شیرگ ہم سے کتنی دور, نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. یعنی شیرگ کتنی دور ہے ہم سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کی شیرگ سے بھی زیادہ آپ کے نزدیک ہے. یہ ہے شیرگ, یہ 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں ہے, یہ ہے شیرگ. اللہ اتنا ہمارے قریب ہے جتنا یہ شیرگ جو ہے وہ ہماری سانس کی نالی سے قریب ہے. جتنا یہ شیرگ جو ہے وہ کٹ جائے تو انسان ختم ہو سکتا ہے, مر سکتا ہے. تو یہاں پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ عشق کے گرد گھومے اور طواف کرے, اور وہ عشق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے, نتھنگ ایلس. عشق کا لفظ اور حقیقی عشق کا لفظ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت کے لیے نہیں ہے, دنیا کے کسی انسان کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کسی عورت کو یہ یقین دلاتے ہیں, کسی مرد کو یہ یقین دلاتے ہیں مجھے تم سے عشق ہے, میں تمہارے عشق میں غرق ہوں, تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اپنے جھوٹ کو سچ میں تبدیل کریں. آپ حقیقی محبت کی بات کر سکتے ہیں, آپ حب کی بات کر سکتے ہیں, محبت کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. حب کا ذکر بھی اللہ کے ساتھ آیا, آپ کو پتہ ہے, یہ بھی کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے. اللہ نے کچھ چیزیں اپنے لیے رکھی ہیں, انسانوں کے لیے نہیں رکھی. محبت انسان کے لیے بنائی گئی ہے. دنیا کی تخلیق میں سب سے بہترین کردار جس نے ادا کیا وہ محبت ہے. تو یہاں پہ محبت ایمان کی طرح ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. محبوب واحد نہ ہو تو کفر ہو جاتا ہے. کیا کہا میں نے؟ محبت جو ہے وہ ایمان کی طرح ہوتی ہے. اگر محبت میں محبوب واحد نہ ہو یعنی ایک نہ ہو تو کفر کی حالت ہو جاتی ہے انسان کی. اللہ جس طرح کفر کو برداشت نہیں کرتا, شرک کو برداشت نہیں کرتا, محبت بھی شرک برداشت نہیں کرتی. آپ یہاں پر محبوب پہ محبوب بنائے چلے جاتے ہیں, آپ یہاں پہ لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں, آپ یہاں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فونوں پر میسیجوں پر کنیکٹ ہیں, آپ جو ہے وہ اپنے محبوب کو گھر بٹھا کے کہ جس ٹائم وہ اویلیبل نہیں ہے آپ کسی اور کے ساتھ اویلیبل ہے. نہیں, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہارا محبوب کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے جس سے تم پیار کرتے ہو اویلیبل نہیں ہے تو تم بھی کسی دوسرے شخص کو اویلیبل نہ ہو.
تم بھی کسی دوسرے شخص سے جو ہے وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے منتیں سماجتیں نہ کر رہے ہو، اور تم بھی اپنے اس محبوب کی جو اس کا ظاہری بات ہے ہر بندہ ہر وقت اویلیبل تو نہیں ہو سکتا نا، تو حقیقی محبت اور حقیقی عشق میں فرق ہمیں سمجھنا ہے۔ اب حقیقی عشق کی بات ہو رہی ہے تو عشق کرنا ہے تو پھر درد بھی سہنا سیکھو، عشق کرنا ہے تو پھر درد بھی سہنا سیکھو، ورنہ ایسا کرو کہ اوقات میں رہنا سیکھو، کیونکہ صورتحال اور کوئی نہیں ہے، یا تو بندہ اپنی اوقات میں رہے، اور اگر عشق کرنے کی صلاحیت ہے، آپ حقیقی عشق تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات کی نفی کرنی پڑے گی، پھر یہ دنیاوی عشق سے آپ کو توڑا جائے گا، آپ کو اس شخص کو چھوڑنا ہوگا، آپ کو اس شخص سے دور جانا ہوگا اگر آپ نے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے جسے آپ اپنا محبوب کہتے ہیں۔ اللہ تم سے تمہاری سب سے پسندیدہ اور قیمتی چیز لے کر تمہیں ذہنی طور پر مفلوج کر کے تکلیف دے کر یہ دیکھتا ہے کہ تم اس کی طرف کیسے آتے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم دنیاوی لوگوں میں اپنی محبت تلاش کرتے ہو، لیکن یہ محبت صرف عشق میں تمہیں راستہ جو دکھائے گا وہ عشق ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یعنی ستم آپ پر جب تک بھگتنا نہیں پڑے گا اللہ کے ساتھ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ جو لوگ اس وقت ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے محبوب انہیں چھوڑ گئے ہیں، جن کے محبوب نے ان کو دھوکہ دے دیا ہے، جن کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ ہو گیا ہے، وہ تکلیف نہ کریں، وہ سجدہ شکر اور سجدہ عشق بجا لائیں۔ میں بتاتی ہوں کیسے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ یعنی کہ سجدے آپ کر رہے ہیں اللہ کو، نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں ڈیلی، آج کل تو رمضان المبارک کا بہترین جو ہے وہ موقع ہے، اس میں سجدے بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، اور قرآن پاک کو جو ہے وہ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے جن کے دل دکھائے ہیں ان سے ہم نے معافیاں مانگی ہیں؟ کیا ہم نے جن سے دھوکے کیے ہیں، جن کو محبت میں توڑا ہے، کیا ہم نے ٹھیک کیا ہے؟ جن کو صحیح طریقے سے نیند نہیں نہ آتی رات کو، جو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، جو دوائیوں پر لگے ہیں، جو بیمار ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اللہ بیماری دے کر بھی آزماتا ہے اور بیماری سے شفا کر کے بھی آزماتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب آپ شفا یاب ہو جاتے ہیں، صحت مند ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تب بھی آپ کو آزما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ اگر طاقتور ہے تو یہ کیسے پریٹینڈ کرے گا، اور آپ کو بیماری دے کے بھی آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا بندے کے ساتھ عشق ہے، اللہ بھی بندے کے ساتھ عشق کر رہا ہے، تبھی تو وہ عشق کا راستہ آسان کر رہا ہے، تبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے عشق کی طرف آؤ اور حقیقی عشق کی طرف آؤ۔ تو حقیقی عشق حقیقی محبت میں ٹوٹ کے ملتا ہے۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو اس وقت اذیت میں مبتلا ہیں، تکلیف میں ہیں، وہ اپنے راستے کو اللہ کی طرف موڑ لیں، آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے، ورنہ دنیا میں انزائٹی اور ڈپریشن اتنا بڑھ جائے گا کہ یا تو آپ کو پاگل خانے ایڈمٹ کروانا پڑے گا، یا پھر آپ کا جو ہے وہ علاج اتنا طویل ہو جائے گا کہ آپ جو ہے وہ دوائیوں پر لگ جائیں گے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ مشکل ترین بن جائے گی۔ زندگی میں یہ جسم اور یہ دماغ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے آپ کے پاس، اگر اس امانت کے ساتھ خیانت کی تو اللہ کو جا کے جواب دینا پڑے گا۔ کسی دوسرے شخص کی خاطر اپنے مینٹل پیس کو خراب نہیں کرتے، کسی دوسرے شخص کے جانے سے دنیا نہیں اجڑ جاتی، دنیا میں اور بھی لوگ بستے ہیں۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اپنے دکھ برداشت نہیں ہو رہے تو لوگوں کے دکھ سننا شروع کر دو، لوگوں کے دکھوں کو سنو، جتنا لوگوں کے دکھوں کو سنو گے اپنا دکھ اتنا ہی کم لگے گا۔ یہ اسٹریٹجی اور یہ فارمولا میرا بھی ہے، میں آپ کو بتا دوں، جب دکھ بڑھ جاتا ہے تو لوگوں کے دکھ سننا شروع کر دو، کیونکہ جب تم لوگوں کے دکھ سنو گے تو تمہیں اپنا دکھ بہت چھوٹا لگے گا، پھر اللہ تمہیں دکھائے گا کہ دیکھو تم سے بھی کمتر وہ لوگ ہیں جو تم سے زیادہ دکھ اور اذیت اٹھا رہے ہیں لیکن اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ دیکھیں عشق قاتل بھی ہے، مقتول بھی، عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، یہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ یہاں لوگ جو ہے وہ ابلیس یعنی شیطانی محبتوں میں جو ہے وہ ملوث ہیں، اس کے ساتھ بھی یارانہ لگا رکھا ہے دنیا میں، اور جو ہے وہ سجدے اللہ کو بھی ہو رہے ہیں، مصلی بچھا کر جو ہے وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ جائے نماز بچھا کر جو ہے وہ اپنی گناہوں کی معافی بھی مانگی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان صبح کو ایماندار ہوگا یعنی مومن ہوگا، اور دوپہر کو جو ہے وہ کافر ہو جائے گا یعنی وہ کفر کے جو ہے وہ اور شیطان سے جو ہے وہ دوستی ہو جائے گی، اور دوپہر کو جو ہے وہ کوئی اور غلط کام کر رہے ہوں گے اور شام کو پھر جو ہے وہ مومن بن کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ حالات ہوں گے، یہ آج کے دور میں وہی ہو رہا ہے کہ ایک وقت کے مومن ہیں ہم اور دوسرے وقت کے شیطان ہیں۔
ایک وقت میں ہم جو ہے وہ بڑے ایماندار بن جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے وہ اپنی ایمانداری کا قصہ سمجھاتے ہیں، اور دوسرے ہی لمحے کسی اور جگہ پر ہم شیطانیت پر اترے ہوتے ہیں۔ یہ ہم انسان ہیں، اسی وجہ سے ہم آج ذہنی امراض میں مبتلا ہیں۔ آج اس بات کا نچوڑ نکال لیجئے کہ ہم حقیقی محبت اور حقیقی عشق سے دور ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ ذہنی بیماریاں جو ہے وہ اٹیچ ہو گئی ہیں۔ کوئی شخص بھی ہم میں سے ذہنی طور پہ خوش نہیں ہے۔ ہر بندے کی شکل اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں ایک اذیت نظر آئے گی، ایک تکلیف نظر آئے گی، کیونکہ ہم نے سجدے اللہ کو بھی کر رکھے ہیں اور یارانے ابلیس سے بھی لگا رکھے ہیں۔ یہ ابلیس کے یارانے بند کر دیں، اللہ کے راستے پر ہو جائیں۔ اگر سمپل اللہ کا راستہ ہوگا نا تو ابلیس سے یارانہ نہیں ہوگا، تو راستہ بھی آسان ہو جائے گا، اور کسی ذہنی بیماری میں تو آپ کسی ذہنی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے، آپ کسی ذہنی سچویشن میں نہیں آئیں گے، آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ جو ہے وہ فقط ایک ہی شخص پر قائم رہیں گے اور فقط ایک ہی رب کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ کا زندگی کا محور حقیقی محبت سے حقیقی عشق کا سفر ہوگا۔ فقط ہنر ہی نہیں، عیب بھی کمال کے رکھ، فقط ہنر ہی نہیں، عیب بھی کمال کے رکھ، 100 دوسروں کے لیے تجربے مثال کے رکھ۔ کیا کہا میں نے؟ فقط ہنر ہی نہیں، عیب بھی کمال کے رکھ، فقط دوسروں کے لیے تجربے 100 دوسروں کے لیے تجربے بے مثال رکھ، نہیں ہے تاب تو پھر عاشقی کی راہ نہ چل۔ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ نہیں ہے تاب تو پھر عاشقی کی راہ نہ چل، یہ کار زار جنوں ہے جگر نکال کے رکھ۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ میں دم ہے تو محبت کیجیے گا۔ دمدار لوگوں کا کام ہے، جگر والے لوگوں کا کام ہے محبت کرنا، کیونکہ محبت نبھائی جاتی ہے۔ آج کے یہ جو چوزے محبت کر رہے ہیں نا معذرت کے ساتھ، یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ ڈرامے بازیاں ہیں، یہ دھوکے بازیاں ہیں، یہ فراڈ ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کو آپ کی ذہنی بیماری کی صورت میں جو ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ آپ اللہ کے کسی بندے کا دل دکھا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، آپ اس کو تکلیف اور اذیت کے اس مقام پر لے کر جا رہے ہیں جہاں وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے آپ کی شکایت لگا رہا ہے۔ اور جس وقت کوئی بھی شخص اس کٹہرے میں کھڑا ہو جائے آ کے جس میں اس کی شکایت اللہ سے لگائی جا رہی ہے، تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے، اور پھر مکافات عمل کی جو ہے وہ پھر سلسلہ بڑا تیز ہے، پھر مکافات عمل جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، اور پھر مکافات عمل میں طبیعتیں بھی خراب ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، دھتکارے بھی جاتے ہیں، آپ دنیا والے آپ سے محبت کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ تو نہیں ہے تاب تو پھر عاشقی کی راہ نہ چل، یہ کار زار جنوں ہے جگر نکال کے رکھ۔ یہاں پر آپ کو عشق کرنا ہے تو پھر چاکے گریباں کر لے۔ ہوش والوں سے یہ عشق کے مراحل طے نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ ہوش والے کہاں رقص جنوں کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر عشق کرنا ہے تو پھر چاکے گریباں کر لے، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیں، پھر آپ عشق کے لیول تک پہنچیں گے۔ کیونکہ یہ جو رقص ہے نا، جو اللہ کے ساتھ کنیکشن میں آپ کو پھر اللہ آزماتا ہے۔ جب آپ عشق کی منازل پہ چلتے ہیں نا تو پھر آسانیاں نہیں آتی، مشکلیں آتی ہیں، پھر وہاں پہ جو ہے وہ تکلیفیں نہیں، اذیتیں نہیں، پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو گیا۔ دل فقیری پہ اتر آئے تو الجھ پڑتا ہے بادشاہوں سے بھی۔ یاد رکھیے گا، جسے آپ کسی بادشاہ سے، کسی بڑے بندے سے الجھتے ہوئے دیکھیں نا، یاد کر لیں، دیکھ لیں کہ اس کا دل فقیرانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو یہ جس کا دل فقیری ہوگا نا وہ بادشاہ سے بھی الجھ جائے گا۔ یہ عطا ہے، یہ حقیقی عشق کی راہ پر چلنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، عام بندے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ عام بندہ بادشاہ سے ٹکرا سکتا ہے، عام بندہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر جو ہے اس کو للکار سکتا ہے، عام بندہ کسی بھی طاقتور آدمی کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے نہیں ڈرتا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ فقیری لوگ کرتے ہیں جن کے کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں، جنہوں نے کردار پہ کام کیا ہوتا ہے، جن کی زندگیاں جو ہیں وہ مسلوں اور مسجدوں میں نہیں بلکہ جو ہے وہ مسلوں، مسجدوں اور انسانیت کی فلاح کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو وقت تجربہ تو دیتا ہے، لیکن اس کا ایک ہی جو ہے وہ بیڈ امپیکٹ ہے کہ یہ معصومیت چھین لیتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں بہت سارے تجربے ہوتے ہیں لوگوں کو، اپنی عمر سے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میری طرح، اپنی عمر اتنی نہیں ہوتی لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت تجربہ کار لوگ ہیں۔ تجربہ انسان کو اذیتوں اور تکلیف سے گزر کے آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور کیونکہ میری تو اسٹڈیز بھی بیہیویئر سائیکالوجی میں ہے، ایب نارمل سائیکالوجی میں ہے، تو اس وجہ سے میری جو ایک ریسرچ ہوتی ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ طریقے کی ہوتی ہے۔ میں بہت اہم الفاظ میں جو ہے وہ انسان کو سمجھا دیتی ہوں کہ اذیت کے آپ جس مقام پر ہیں وہاں سے نکلنا کیسے ہے۔
میری ویڈیو سے لوگوں نے سیکھ کر اپنے آپ کو حقیقی محبت اور حقیقی عشق میں مبتلا کیا ہے. میری ویڈیو سے جو ہے وہ لوگوں کو جو موٹیویشن ملتی ہے، میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، میں ایک ماہر نفسیات ہوں. میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں یہ چیز، میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اگر زندگی میں کوئی بھی تلخی ہے تو اس کو آپ نے کیسے اسموتھلی جو ہے وہ اس سے فائٹ کرنی ہے، آپ ایک فائٹر بن کے جو ہے وہ ابھرے اور اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن مضبوط ہو. میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کو، کیونکہ اینڈ ٹو اینڈ آپ نے اللہ کی طرف آنا ہے. جتنا مرضی کوئی لیڈ کلاس سے ہو، جتنا مرضی کوئی امیر آدمی ہو، جتنا مرضی کوئی پیسے والا آدمی ہو، بھائی اللہ نے آپ کو توڑ کر جو ہے اپنی طرف لے کے آنا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دلوں کا اطمینان اور سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. تو پہلے ہی اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں اپنی زندگی، تاکہ اینڈ جو ہے وہ آپ کا اچھا ہو جائے. اینڈ برا تبھی ہوتا ہے جب ہمارا آغاز اچھا نہیں ہوتا، جب ہم آغاز سے ہی جو ہے وہ رب سے دور ہوتے ہیں اور انسانوں اور بندوں کے قریب ہونا شروع کر دیتے ہیں، تو انسان ہمیں توڑتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، خوار کرتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ہماری تذلیل کرتے ہیں. میں نہیں کہتی محبت نہ کرو، ضرور کرو، کرنی چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، محبت کرنی چاہیے. زندگی میں ایک بار کسی کو چاہ کے ضرور دیکھو کہ کیسا لگتا ہے، لیکن کسی دوسرے بندے کو اذیت دے کے کسی کی محبت، اپنی محبت نہ حاصل کرو. کہ آپ کی بیوی گھر میں بیٹھی ہے، آپ کے ساتھ آلریڈی پیار کرنے والی ایک بندی بیٹھی ہے، اس سے آپ محبت نہیں کر رہے اور جا کے باہر آپ کہیں محبتیں کر رہے ہیں. یہ نہ کریں مرد حضرات، یہ بالکل نہ کریں. اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ یہاں سے مکہ فاتح عمل شروع ہو جاتا ہے. جن کے قصے خراب ہو جاتے ہیں، جن کے کاروبار خراب ہو جاتے ہیں، جن کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، انہوں نے دھوکے دیے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، جو کسی کی جو ہے وہ آنسو اور اذیت کا باعث بنتے ہیں. عورت جب روتی ہے نا، عرش تک بات پہنچتی ہے، کیونکہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹیاں ہیں، یہ امت کی جتنی عورتیں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، تو آپ ان کی بیٹیوں کو نہیں رلا سکتے. آپ جب انہیں رلائیں گے عرش تک کہا جائے گی. اور عورت کے آنسو جو ہے وہ اللہ کے بہت نزدیک ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر سچی اور کھری عورت ہے، اس نے آپ سے سچی اور حقیقی محبت کی ہے اور وہ پاک باز عورت ہے، مطلب اس نے اپنے کردار پہ کام کیا، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے آپ کی ذات سے، تو یقین کریں اس کے آنسو آپ کو تباہ کر دیں گے، اس کے آنسو آپ کو برباد کر دیں گے، اس کے آنسو آپ کی دنیا اجاڑ دیں گے. یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہی، یہ میں حقیقی بات آپ کو سمجھا رہی ہوں. جو مرد ایسا کر رہے ہیں پاک باز عورتوں کے ساتھ، با کردار عورتوں کے ساتھ، ان کی محبت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور تھرڈ کلاس اور گندی عورتوں سے جا کے محبتیں فرما رہے ہیں، یہ باز آ جائیں، روک لیں اپنے آپ کو. 2 نمبر عورت جو ہے وہ آپ کو صرف لالچ دے رہی ہے، وہ لالچ کی بیس پر آپ کو ابلیس کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کر رہی ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ مصلی جو ہے وہ سجدے جو ہے وہ اللہ کو بھی اور ابلیس سے یارانے بھی. تم ہی بتاؤ کہ کس چیز کا صلہ مانگتے ہو، کون سی عبادت کا صلہ مانگ رہے ہو اللہ سے، اور پھر کہتے ہو کہ اللہ میرے کام ٹھیک نہیں کرتا، پھر کہتے ہو کہ اللہ میرے لیے آسانی پیدا نہیں کرتا. ایک طرف زنا کرتے ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ کاروبار مانگتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو کہ میں جو ہے وہ نیک اور حق میں سے ہو جاؤں. زنا کرنے والا آدمی کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، زنا کرنے والا آدمی مینٹل پیس تباہ ہو جاتا ہے اس کا. زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، بربادی اور جو ہے وہ تذلیل کی اتھا گہرائیوں میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے. معاشرے میں جو چھپی اداسیاں، محرومیاں، تلخیاں ہیں نا، یہ بے وفائیوں کی وجہ سے ہیں، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے. یہ بے وفائیاں ہیں آپ کی، یہ دھوکے بازیاں ہیں، یہ جھوٹ ہیں آپ کے جو آپ کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کے لیے باز آ جائے. میں آپ کو صرف اس لیے سمجھا رہی ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے نہ تو اس چیز کے کوئی پیسے مل رہے ہیں بھائی، نہ مجھے کچھ مل رہا ہے. میں صرف اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ شاید میرے سمجھنے سے اگر ایک شخص نے بھی اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور غلط راستے کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، تو یہ ثواب مجھے ملے گا، میری آخرت آسان ہو جائے گی. میں تو اپنی آخرت آسان کر رہی ہوں. اگلے لمحے کا بھروسہ نہیں، اگلی سانس کا بھروسہ نہیں. انسانیت قضا کر کے مصلی نہیں بچھا سکتے آپ. میں ہمیشہ کہتی ہوں، عبادتیں کر رہے ہوں اور عبادتوں کا صلہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور انسانیت آپ کی جو ہے وہ 2 ٹکے کی بھی نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ؟ آج جو ذہنی بیماریاں معاشرے میں جنم لے رہی ہیں وہ اسی لیے لے رہی ہیں کہ ہم دل سے نہیں سننا چاہتے، ہم زبان سے سنانا چاہتے ہیں. دل سے سننے کی کوشش کریں، لوگوں کو سننا شروع کریں. اور دیکھیں، ہر کسی سے آپ محبت نہیں کر سکتے. اگر کوئی آپ سے بہت زیادہ محبت کی دعوے دار عورت ہے اور آلریڈی ایک عورت آپ کے جو ہے وہ نکاح میں یا ایک عورت آپ کی محبت میں ہے، تو اس کو دھوکہ نہ دیں اس کو دھوکہ، اس کی ایموشنز کے ساتھ نہ کھیلیں. اور لڑکیوں سے بھی میں یہ کہوں گی کہ اگر کبھی لڑکا جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، اگر کبھی لڑکا جو ہے میسر نہیں ہے، تو اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے دوسرے لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم مت سپینڈ کرو. یہ کالج اور یونیورسٹی کی لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ میں کہوں گی کہ محبت کو تماشا نہ بناؤ. یہ سارے بازار جو ہے وہ تماشا تمہارا بنا دے گی اور پھر تم ذہنی اذیتوں میں مبتلا ہو کے پھر تمہیں جو ہے وہ انزائٹی کی دوائی بھی کھانی پڑے گی اور ڈپریشن کی جو ہے وہ میڈیسن بھی کھانی پڑے گی.
پھر کیا ہوگا؟ اینڈ ٹو اینڈ پھر اللہ سے کنیکشن جڑ جائے گا. جتنے مرضی امیر ہو جاؤ, جتنا مرضی پیسہ آ جائے, دیا اللہ نے ہے, پیدا ہی اللہ نے کیا ہے, تو پھر اللہ سے دوری کس چیز کی ہے آپ کی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ہماری نوجوان نسل کو اس وقت جو ہے وہ یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک تو انسانیت پر ٹکے رہیں, دوسرے ایماندار رہیں, اور تیسرے اپنے کردار پہ کام کریں, کردار کو صاف رکھیں, اپنی چند لمحوں کی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے گناہ نہ کریں, گناہ کی طرف نہ جائیں. اگر کوئی لڑکا آپ کے جسم تک آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ریڈ لائن کراس کرنے کی اجازت مت دیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گی اور آپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر جب آپ محبت میں ٹوٹیں گی تو راستہ پھر اللہ کے ساتھ ہی جڑے گا جا کے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو عورت اپنے آپ کو خود سیف رکھ سکتی ہے, اور مرد بھی کوئی حیا ہونی چاہیے. آج کل کے نوجوان لڑکوں میں اپنی بہن بیٹیوں کی طرح دوسروں کی عزتیں کرنا سیکھیں, نہ کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ کوئی روڑا کوڑا سمجھ کے گندگی میں جو ہے وہ ان کو ڈال کے, اگر آپ نے ان سے شادی کا وعدہ کیا تو پھر ان سے نکاح میں لا کر جو ہے وہ ان کے قریب آئے. ایسے نکاح کے بغیر یہ جو بے روی اور بغیرتی ہمارے ہر جگہ پر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے, ان کا بائیک آؤٹ کریں. ایسی گندی عورتوں کا بائیک آؤٹ کر دیں جو سڑکوں پہ کھڑی اپنے جسم فروشی کے دھندے کر رہی ہیں. ایسی عورتوں کا بائیک آؤٹ کر دیں جو کالج یونیورسٹی میں 4 بوائے فرینڈس جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ایسی عورتوں کا بائیک آؤٹ کر دیں جو آپ کے ساتھ بھی ہے اور مردوں کے ساتھ بھی ہے. ایسی عورت کو کبھی بھی, بدنسلی عورت کو اپنی بیوی نہ بنائیں. یہ میرا آپ سے جو ہے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے.